الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کس طرح اپنی زندگی گزارے اور کس طرح زندگی گزار کر وہ آخرت میں کامیاب بن سکتا ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیل کے طور پر بیان کیا، اور قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن پر یقین رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس ہدایت کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں۔ جب ہم اللہ کی ہدایت کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں گے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تبھی سچے معنی میں ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ اسلام صرف چند اعمال یا صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل دستور ہے۔ آپ کی زندگی کیسے گزرے اور ایسی زندگی ہو کہ دنیا میں بھی خوشی ملے اور آخرت میں بھی خوشی ملے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جیسے تیسے آپ زندگی گزار دیں بس آخرت میں آپ کی کامیابی وہی اصل ہے، یہ اسلام کا منشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہمیں دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ تو اسلام ایسا نظام پیش کرتا ہے جس سے آپ کی دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہوگی، دنیا کی زندگی بھی چین و سکون کی گزرے گی، اور آخرت تو کامیابی اور چین و سکون کی گزرے گی ہی۔ ہم دوسرے مذاہب کا اگر جائزہ لیں، مطالعہ کریں، تو بہت سارے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ایک دم سنیاس کی زندگی یا ایسی زندگی جس میں انسان اپنی خواہشات کو بالکل قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، اور اپنے فطری جو تقاضے ہیں بالکل ان کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اور اسی کو اپنے موکش اور اسی کو انلائٹمنٹ کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے، جو کہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کا حکم کیا جو فطرت کے عین مطابق ہے، جو فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ انسان کے جتنے بھی جذبات ہیں، جتنے بھی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے جو راستہ بتایا وہی اسلام ہے۔
تو اس دنیا میں ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ زندگی ایسی ہو جس میں ہمیشہ اللہ کی یاد موجود ہو. اگر اللہ کی یاد کے بغیر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر وہ اسلامی زندگی نہیں ہو سکتی. اب ہم دو طرح کی زندگی گزارتے ہیں مسلمان. کچھ جو واقعی اللہ کی یاد والی زندگی گزارتے ہیں اور کچھ اللہ سے غفلت والی زندگی گزارتے ہیں. اور ہماری تعداد غفلت والی زندگی گزارنے کی زیادہ ہے. ہم غفلت والی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میری یاد سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا. اس کے لیے تنگ زندگی ہے، ایک دم ٹینشن والی، پریشانی والی، مصیبتوں والی. تو پتہ چلا اگر اس دنیا میں بھی آپ کو خوشگوار زندگی چاہیے، اطمینان کی زندگی چاہیے، پیسفل لائف چاہیے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے دل میں اطمینان ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے. تو پیسفل اگر مائنڈ چاہیے، ایک پیسفل لائف چاہیے، تو اللہ کی یاد بہت ضروری ہے. اور جس کی زندگی میں یہ کیفیت، جس کے دل کی کیفیت یہ بن گئی کہ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے، تو پھر اس کے زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں آئے گا. زندگی کے ہر چیلنج کا مقابلہ وہ کر سکے گا. زندگی میں کبھی وہ نا امید نہیں ہوگا. زندگی میں کبھی وہ ہمت نہیں ہارے گا. زندگی میں کبھی وہ باطل اور کفر کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا. اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد اس کے دل میں بیٹھ جائے، پیوست ہو جائے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنانی ہے جس میں اللہ کی یاد ہو. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی یاد والی زندگی ہم کیوں نہیں بنا پاتے؟ ہم سب جانتے ہیں اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رب ہے. تو ہم کیوں یاد والی زندگی نہیں بنا پاتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور کیوں ہم اتنی پریشانوں والی زندگی گزارتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. ومن یفعل ذلک، اور جو ایسے غافل ہو گیا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ گھاٹے میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والے میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا، صاف صاف بتا دیا کہ لوگ اللہ کی یاد والی زندگی نہیں گزار پاتے مال اور اولاد اور ان کی محبت اور ان کے آزمائشوں کی وجہ سے. بے شک مال آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور دونوں محبوب چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں. بھائی مال بھی پسندیدہ چیزیں ہیں، مرغوب چیز ہے، اولاد بھی پسندیدہ چیز ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ آزماتے ہیں. اس وجہ سے ان کو فتنہ لفظ بھی اطلاق کیا گیا ان پر، یعنی یہ آزمائش ہے، آزمائش کا سامان ہے. اور دونوں ہماری ضرورت بھی ہے، دونوں چیزیں ضروری بھی ہیں. مال بھی ضروری ہے، اولاد بھی ضروری ہے. مال کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کوئی کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. تو مال بہت ضروری ہے، اور اولاد بھی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کا جو نسل ہے وہ نسل آگے نہیں بڑھے گا. تو اولاد بھی چاہیے، مال بھی چاہیے. اب اس مال اور اولاد کا جو مینجمنٹ ہے، اس مینجمنٹ میں جب ڈسبیلنس ہو جائے تبھی جا کے ہم کیا ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. ڈسبیلنس ہونے کا مطلب ہماری ساری توجہ مال اور اولاد پر رہتی ہے، دنیا پر رہتی ہے. ہم اسی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں. مقصد زندگی مال ہو جاتا ہے کہ کیسے مال کمائے، اور اسی مال کے لیے ہم صبح سے شام تک اپنے سارے افکار، خیالات، توانائی اور محنت سب اسی میں صرف کرتے ہیں. پورے 24 گھنٹے اسی میں لگاتے ہیں. دین کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتے. ہمیشہ یہی فکر رہتی ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہمارے پاس ہوگا ہماری زندگی اتنی پیسفل بن جائے گی. یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے 24 گھنٹے ہم اسی میں لگا لیتے ہیں. اولاد کے لیے ہم پتہ نہیں، ہم اپنے لیے تو مال جمع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے اولاد کے لیے بھی جمع کر لیتے ہیں، بلکہ اولاد کے لیے بھی جمع کرنے لگتے ہیں.
اور اتنا مال جمع کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ کئی نسلوں تک چلے، حالانکہ ان کا ذمہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ آپ اپنے اولاد کو کون سی چیز دے؟ بے شک اگر مال آسانی سے دے سکتے ہیں دیجئے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو جو چیز دینی ہے اولاد کو وہ ہے علم دین۔ ان کو دین سکھائیے، ان کو اخلاق سکھائیے، ان کو ادب سکھائیے، ان کے اندر دینی حمیت اور غیرت پیدا کیجئے، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑیے۔ وہ ہم نہیں کرتے۔ یہ سب جو ضروری ہے ہم پر اولاد کے تعلق سے وہ نہیں کرتے، اور جو ضروری نہیں ہے مال اولاد کے لیے رکھنا ٹھیک ہے، آپ اگر رکھ کے جائیں گے اچھی بات ہے کہ آپ کی اولاد کو زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا، لیکن نہیں بھی رکھ کے جائیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ اولاد مال کما لیں گے۔ لیکن جو چیز اولاد کو آپ اگر نہیں دیں گے، ان کو علم دین نہیں دیں گے، ان کو صحیح عقیدہ نہیں سکھائیں گے، ادب و احترام اور اخلاق اور دینی تعلیمات اور سنت ان کو نہیں سکھائیں گے، تو پھر ان کی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ تو جو چیزیں ہمیں اپنے اولاد کو دینی ہیں وہ ہم نہیں دیتے، اور جو دینا نہ دینا وہ اختیاری ہے، دیں گے تو ٹھیک ہے، نہ دیں گے تو بھی چلے گا۔ ہم اسی کے پیچھے اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں، پوری زندگی، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، سب اسی لیے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے جو زندگی اللہ کی یاد والی زندگی ہو، جس میں اصل جو مرکز توجہ آخرت ہو، دنیا نہ ہو۔ ایک مسلمان کا جو اصل مقصد ہے اور مسلمان کی زندگی کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر کام میں آخرت کو پریفر کرے، دنیا کو پریفر نہ کرے، دنیا کو ترجیح نہ دے، ترجیح آخرت کی ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس سے میرے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، یا کہیں اس کام سے آخرت میں تو کہیں نقصان نہیں ہو رہا۔ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ہم الٹا سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے دنیا میں ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا، بس یہی سوچتے ہیں۔ ہر کام کا دار و مدار آخرت کو بنائیے، ہر کام کے دار و مدار کو آخرت بنائیے۔ دنیا کی جو زندگی ہے وہ صرف آزمائش ہے۔ ہاں دیکھنے میں دنیا بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بارونق بنایا بھی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا۔ کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب دنیا کی زینت ہے، دنیا کی رونق ہے۔ یہ رونق اللہ تعالیٰ نے کیوں دی دنیا میں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ آپ میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، کس کا عمل اچھا ہے، کون اچھا کام کرتا ہے۔ آواز زیادہ ہو گئی پہلے تو، کون اچھا کام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اتنا بارونق بنایا۔ اب یہی امتحان ہے۔ اب اس دنیا میں جو اللہ کی یاد والی زندگی گزارے گا وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اور جو غفلت والی زندگی گزارے گا وہ ناکام ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد والی زندگی گزاریں۔ اب اللہ کی یاد والی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی یاد والی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ ہمیشہ یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ ہمیشہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ قبر یاد آئے، قبر کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ قبر یاد آئے اس لیے کبھی کبھی قبر کی زیارت بھی کیجیے، قبر میں جائیے، کبھی کبھی قبر کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا زوروها فإنها تذکر الآخرہ، قبر کی زیارت کرو، اس سے آخرت یاد آئے گی۔ ہم جاتے ہیں، ہمارے بعض لوگ قبر پہ جاتے ہیں لیکن کچھ اور نیت سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قبر میں جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد آئے گی کہ ہمیں بھی وہی جانا ہے۔ تو اللہ کی یاد والی زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ کی یاد والی زندگی ہونے کا مطلب آپ کے عبادات اللہ کے حکم کے مطابق ہو، آپ کے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق ہو، آپ کی معاشرت اللہ کے حکم کے مطابق ہو، آپ کا ہر کام، ہر عمل، آپ کے خیالات، آپ کے افکار وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ کوئی ایسی فکر نہ ہو، ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو۔ تو ایسی زندگی ہماری ہونی چاہیے۔ ہم تو عبادت تک کبھی کبھی ٹھیک ہے، عبادت تک ہم کر لیتے ہیں، ہمارا ایک طبقہ تو عبادت میں بھی نہیں ہے،
نماز میں مسجدیں خالی، نماز سے ہم غفلت برتتے ہیں، اور ایک طبقہ جو نماز تک پڑھ لیتے ہیں لیکن اس سے آگے بھی جو دین کے شعبے ہیں، جو دین ہے، وہ ہم نہیں جانتے یا اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمیں مکمل دیندار بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں آ جاؤ، آدھے اسلام میں نہیں، مکمل اسلام میں۔ اور مکمل اسلام کیا ہے؟ وہ مکمل ایک طرز زندگی ہے، پوری زندگی، یہ جو آپ کی پوری زندگی ہے وہ قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، اور یہی اسلام ہے۔ تو ہماری جو عبادات ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جیسے اللہ نے چاہا۔ نماز جیسے اللہ نے چاہا ویسی نماز ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز اب صبح 8 بجے پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز مغرب میں پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز کا کچھ پتہ نہیں اب سو گئے، ایسا نہ ہو۔ نماز اپنے وقت میں ہو، اور نماز مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں جیسے اللہ نے چاہا، کیونکہ عبادت میں اپنی مرضی نہیں چلتی، دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ دین تو ہم نے جو قبول کیا، یہ تو باقی تمام خواہشات کو ٹھکرا کے ہم نے قبول کیا، تمام خواہشات کو ہم نے ٹھکرا دیا جب ہم نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ ساری چیزوں کی، تمام خواہشات کی، تمام چیزوں کی ہم نے نفی کر دی۔ اور جب ہم نے الا اللہ کہا تو ہم نے صرف اللہ ہی کو اپنا سپریم مانا، اللہ ہی کو سپیریور مانا، اللہ کو سب سے بڑا مانا، اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہم چلیں گے، یہ عہد ہم نے کیا۔ ابھی عید الاضحیٰ کا موسم گیا، عید الاضحیٰ میں یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یادگار جڑی ہوئی ہے، وہ یہی تو سبق ہمیں دیتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی اپنے رب کے مرضی کے مطابق گزارنی ہے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی میری مرضی نہیں۔ تو دین اور اسلام کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے مرضی کو ختم کر دیجئے، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا دیجئے۔ جب اللہ کی مرضی اپنی مرضی ہو جائے گی، آپ اپنی مرضی کو ختم کر دیں گے تو حقیقت ذکر تک آپ پہنچ جائیں گے، وہ غفلت والی زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں ایسی زندگی چاہیے جس زندگی کے ہر عمل میں اللہ کی یاد آئے، غفلت نہ ہو، نماز اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اسی طرح دیگر جو بھی عبادات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، زکوٰۃ نکالنے میں بھی ہم غفلت برتتے ہیں، زکوٰۃ جیسے زکوٰۃ نکالنی ہے ویسے زکوٰۃ نکالیے۔ حج کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں، بہت سارے احباب ہیں جن پہ حج فرض ہے لیکن عمر ہو جاتی ہے حج نہیں کرتے۔ حج زیادہ عمر اگر آپ کی ہو جائے تو اب تو حج پہ جا بھی نہیں سکتے، 65 ایباو 65 تو ابھی اس سال الاؤ ہی نہیں کیا، اب آگے کیا کرے گا اللہ اعلم۔ تو حج اگر زیادہ عمر ہو جائے تو وہاں حج کے جو مناسک ہیں وہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ حج میں 70 سے 80% کام جو ہے وہ چل کے کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، کبھی 4 کلومیٹر چلیے، کبھی 5 کلومیٹر چلیے، صرف چلنا ہی چلنا رہتا ہے۔ تو زیادہ معذور لوگ اکثر دیکھا میں نے، بہت سارے معذور لوگ یہاں تک مطلب حج کے اہم ارکان بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں تو ایسی عمر میں جائیے جس عمر میں جا کے تمام ارکان، تمام مناسک کو آپ ادا کر سکیں۔ ٹھیک اسی طرح اور بھی دیگر جو دین کے شعبے ہیں، معاملات ہے، تجارت، کاروبار، حلال اور حرام کی تمیز، اس میں تو ہم بالکل ہی تمیز نہیں کرتے۔ کمائی میں حلال اور حرام کی تمیز ہم سے چھوٹ گئی، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے اگر ایک لقمہ بھی حرام کا آپ نے کھا لیا تو 40 روز تک کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو حرام اور حلال کی تمیز تو ہونی چاہیے، حرام کے تئیں سخت نفرت ہونی چاہیے۔ حرام کا اگر کروڑوں پیسہ بھی آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو ٹھکرا دینے کا مزاج آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ہے حقیقت ذکر۔ اگر حقیقت ذکر آپ کے اندر ہے تو کروڑوں پیسہ اگر حرام کا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہو آپ اس کو ٹھکرا دیں گے۔ تو حرام سے بچنے کا جذبہ، معاملات کی صفائی، ٹرانسپیرنسی آپ کے اندر ہونی چاہیے، یہ ہے حقیقت ذکر۔ اسی طرح معاشرت، اخلاق، ہم میں سے بہت سارے لوگ عبادات میں تو دیندار ہو جاتے ہیں لیکن معاشرت اور اخلاق میں دیندار نہیں ہو پاتے۔ افسوس کی بات ہے، عبادات میں تو ہم دیندار بن جاتے ہیں
لمبا کرتا بھی پہن لیں گے اور ٹوپی پہن لیں گے، داڑھی بھی بڑھا لیں گے اور 5 وقت نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں گے، تہجد بھی پڑھ لیں گے اور مشائخین کرام کے پاس خانقاہ میں بھی بیٹھ جائیں گے، جماعت میں بھی وقت نکال لیں گے، وہ سب تو ٹھیک ہے، عبادات میں ہم دیندار بن جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے بعض معاملات میں دیندار نہیں بن پاتے، بعض معاشرت میں دیندار نہیں بن پاتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی شخصیت کو دیکھیے، کتنی نرمی تھی آپ کے اندر۔ آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کو اونچی آواز میں نہیں ڈانٹا، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ آپ کے سامنے کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی اس کو پیار و محبت سے سمجھاتے تھے۔ کتنے رحیم تھے، کتنے مہربان تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ہم تھوڑے دیندار بن جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا مزاج اور سخت بن جاتا ہے۔ یہ جو سختی ہے، مزاج کی سختی، یہ اللہ کی یاد کے معارض ہے۔ اگر اللہ کی یاد آپ کے اندر ہے، اگر حقیقت ذکر آپ کے اندر ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا جیسا مزاج تھا ویسا مزاج آپ کا ہونا چاہیے، ویسے اخلاق آپ کے اندر ہونے چاہیے، وہ نرمی آپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ مہربانی آپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ شفقت آپ کے اندر ہونی چاہیے، شفقت آپ کے والدین کے تئیں شفقت ہونی چاہیے، بیوی بچوں کے تئیں شفقت ہونی چاہیے۔ ہم باہر دیندار بنتے ہیں، اندر گھر میں ہماری بیوی ہم سے ڈرتی ہے، ہمارے بچے ہم سے ڈر کے چھپ جاتے ہیں، یہ دینداری نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، وہ زندگی ہماری ہونی چاہیے، اس طرح کا مزاج ہمارے اندر ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو اس کا جواب برائی سے آپ نہیں دیتے تھے بلکہ اچھائی سے دیتے تھے۔ کبھی کوئی غلطی کرے تو کوشش کرتے تھے کہ اس کی غلطی پہ ہم پردہ ڈالیں، ہم غلطی کو اجاگر کرتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ غلطیوں کو دور کیا جائے، لوگوں کے اندر سے غلطی ختم کی جائے، لوگوں کو پاک کیا جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو پاک کرتے تھے، گناہوں سے پاک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ جڑ کے دیتے تھے۔ نفرت نہیں تھی کسی کے تئیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں، اپنے دشمن کے تئیں نفرت نہیں تھی۔ مختلف بہت سارے واقعات ایسے ہیں، وقت کم ہے، سب بیان نہیں کیا جا سکتا، تو میں یہ درخواست کروں گا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں ویسی زندگی اپنی بنانی ہے جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تھی، ذکر والی زندگی تھی، ہر عمل سے اللہ کی یاد آئے۔ ایسی زندگی ہو کہ آپ کا کوئی بھی عمل دیکھے تو فوراً دوسرا جو بھی دیکھے اس کو اللہ کی یاد آ جائے، ایسی زندگی ہو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی ہو، غفلت والی زندگی نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے آج ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، چاہے سماجی اعتبار سے مصیبت ہو اور چاہے ملکی اعتبار سے مصیبت ہو، چاہے کفر و شرک کی جو بھی مصیبت ہو، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم اپنا اسلام بھول گئے، ہم اپنا فریضہ بھول گئے، ہم اپنی ذمہ داری بھول گئے۔ آج ملک کفر و شرک کے کس درجے میں یہ ملک کھڑا ہے آپ سب جانتے ہیں، پورے شرک و کفر کے چنگل میں یہ ملک ہے، اور ہر اعتبار سے اسلام اور مسلمان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازشیں کی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق آج ہی میں پڑھ رہا تھا، سب سے زیادہ اینٹی اسلام ٹویٹ جو ہوتا ہے، پہلے وہ US سے ہوتا تھا، اسرائیل سے ہوتا تھا، اب سب سے زیادہ اینٹی اسلامک ٹویٹ جو ہو رہے ہیں وہ انڈیا سے ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کس قدر نفرت بھر دی گئی ہے لوگوں کے اندر، بے انتہا نفرت غیر مسلموں میں مسلمانوں کے تئیں بھر دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے کہیں موب لنچنگ ہو رہا ہے تو کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، کہیں مسلمانوں کے گھر پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے تو کہیں کچھ اور کیا جا رہا ہے، کہیں دوسرے کچھ صوبوں میں مدارس بند کیے جا رہے ہیں، مدارس بند کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اذان نہیں دے سکتے، حجاب نہیں پہن سکتے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، ہم اپنے اسلام کو بھلا بیٹھے، ہم نے اپنے اسلام پہ عمل نہیں کیا، ہم اسلام سے دور ہو گئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک غیر مسلم کے پاس آپ جاتے اور ان کو کلمے کی دعوت دیتے، زبانی نہ صحیح پہلے عمل سے دعوت دیتے، عمل سے تو پہلے دکھاتے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، یہ اسلام ہے، ہم تو وہ بھی نہیں دکھا سکے۔ یہ اس دور میں ابھی جو موجودہ جو حالات ہے، یہ جو سچویشن ہے، اس میں دعوت سب سے اہم ہے، غیر مسلموں میں دعوت سب سے اہم ہے۔
ہم نے ان تک قرآن کی بات نہیں پہنچائی، ہم نے ان تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچائی، ہم لوگوں کی کمی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کے زمانے میں بھی تو یہی حالات تھے، چند مسلمان تھے اور چاروں طرف سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے تو وہی دعوت کا فریضہ انجام دیا تھا، اور اسی دعوت کے فریضے کے نتیجے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ پر اللہ کی طرف سے نصرت نازل ہوئی تھی۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یہ نصرت کیسے نازل ہوئی؟ ایسے ہی نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے ایک مرحلہ تھا، وہ مرحلہ طے کیا گیا، روحانیت کا مرحلہ۔ صحابہ روحانی اعتبار سے مضبوط ہوئے، ہم روحانی اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں، وہی میں نے بتایا، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ درخواست کروں گا میرے دوستو بزرگوں، اللہ کی یاد والی زندگی گزاریے، اللہ کی یاد والی زندگی گزاریے، اپنی روحانیت کو مضبوط کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، تلاوت کیجئے، اللہ سے تعلق کو بنائیے، معمولات کی پابندی کیجئے۔ اگر آپ کسی شیخ سے بیعت ہو، اگر بیعت نہیں ہے تو بھی جو بھی اذکار و معمولات ہے، حدیث میں ہے، مختلف کتابوں میں ہے، ان کی پابندی کیجئے، ان کی تاثیر اپنی جگہ پر ہے، آپ کو روحانی اعتبار سے طاقت ملے گی، مضبوطی ملے گی۔ سماج میں مسلمان کے طور پر اپنا تعارف کرائیے، سچے مسلمان کے طور پر، آپ کا ہر عمل ایک نمونہ ہو لوگوں کے لیے۔ آج ہم الٹا کام کرتے ہیں، ہمیں جو کام کرنا تھا وہ نہیں کرتے، جو کام نہیں کرنا تھا وہ ہم کرتے ہیں۔ تو سچے مسلمان والا کام کیجئے، اپنے گھر میں کیجئے، اپنے کاروبار میں کیجئے، اپنے جاب پلیس میں کیجئے، جہاں بھی ہو سکے آپ اپنے اخلاق کے ذریعے یہ دکھا دیجئے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں۔ اور جو سب سے بڑا جو فریضہ ہے، دعوت کا فریضہ، اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ وقت آ گیا ہے، تبدیلی کا وقت آ گیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ تبدیلی آ کے رہے گی۔ لیکن اس تبدیلی کے لیے سب سے پہلے دعوت کا فریضہ انجام دینا پڑے گا، اور یقین مانیے یہ قرآن کی ترتیب ہے، اگر اس ترتیب پہ ہم عمل کر لیں گے، اپنی روحانیت کو مضبوط کر لیں گے، سچے مسلمان بن جائیں گے اور دعوت کا فریضہ انجام دے دیں گے، تو انشاءاللہ بدر میں جو نصرت نازل ہوئی تھی تو وہ نصرت یہاں بھی نازل ہوگی، کیونکہ اللہ کے یہاں اقلیت اکثریت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں تو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں تو یہ اصول ہے، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ثابت کر کے دکھایا، یہاں بھی یہ چیز ثابت ہوگی انشاءاللہ، اور یہاں بھی انصاف کا نظام قائم ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن وہ انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے محنت آپ کو کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انصاف کا علم بردار بنایا، آپ کو قرآن کا حامل بنایا۔ قرآن کا مقصد یہی تھا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یہ رسول بھیجے اور کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ انصاف کا نظام قائم کریں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم کیا۔ آج ہم اپنے نفس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے، کیا ملک میں انصاف قائم ہوگا؟ انصاف والی زندگی اپنائیے، اپنے ساتھ انصاف کیجئے، اپنے سماج میں انصاف کیجئے، انشاءاللہ ملک میں بھی انصاف قائم ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو ارادہ کرنا ہے، ہم سب کو ارادہ کرنا ہے۔ آج جس طرح ظلم بڑا ہے، چاروں طرف ظلم بڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی مظلوم ہے، ہر کسان مظلوم ہے، تجارت کرنے والے مظلوم ہیں، اور سماج کے مختلف طبقات کے لوگ مظلوم ہیں، خود مائنورٹیز مظلوم ہیں۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اور چند بنیوں کو آج ایک دم عروج پہ پہنچا دیا گیا، یہ ظلم کون ختم کرے گا؟ آپ قرآن کے جو حاملین ہیں آپ ہی ختم کریں گے، یہ ذمہ داری ہے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ ایک امانت ہے اور بہت بھاری امانت ہے، جو امانت آپ کو دی گئی، یہ امانت آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے مکمل اسلامی زندگی آپ اپنائیے، مکمل ایک جو دینی زندگی وہ اپنائیے، ارادہ کیجئے کہ ملک میں ہمیں انصاف قائم کرنا ہے، اس ظلم کو ختم کرنا ہے، کفر و شرک کے اس نظام کو ختم کرنا ہے، ہر مظلوم طبقے کو ہمیں کیا دینا ہے؟ انصاف دینا ہے، رواداری قائم کرنی ہے، بھائی چارے کی قائم کرنی ہے۔ آج ملک کے بھائی چارے کو ختم کر دیا گیا اور ملک میں ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا۔ بھائی نفرت سے بازار بھی نہیں چلتا، ملک کیا چلے گا؟
بازار چلنے کے لیے بھی رواداری چاہیے، محبت چاہیے۔ یہ محبت کا پیغام کون لے جائے گا؟ ہمیں اور آپ کو لے جانا ہے، کیونکہ ہم اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم قرآن کے حاملین ہیں، اللہ نے وہ امانت ہم پہ رکھی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں مکمل دیندار بننا پڑے گا، اللہ کو یاد کرنے والا بننا پڑے گا، ہمیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں ہر گھر میں ہر انسان کے پاس قرآن اور اسلام کا پیغام پہنچانا پڑے گا۔ تبھی جا کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتوحات کا دروازہ کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ معذرت خواہ ہوں، 2-4 منٹ